وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1307 آیت نمبر 30-31 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم نے زندگی کی نعمت کو ٹھوکر مار کر زحمت میں بدل دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دو کہ لوگو، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 30-31. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یقین کیا اور یقین کے مطابق عمل بھی کیا. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم بھی اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھے کام کیے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، باریک اور موٹے ریشم کا سب لباس پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں تخت شاہانہ پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، آرام گاہ ہے. اعلیٰ درجے کی جائے قیام. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے.
جیسے کہ یہاں ابھی ہم نے پڑھا آرام کی جگہ جو ہے حسنت مرتفقہ، آرام کی جگہ جو ہے جنت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، سادی سی بات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں بنایا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں بنایا ہے، مطلب اس کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے۔ اگر یہ مشقت کرے گا، محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا اور اس مقصد کے لیے زندگی گزارے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، تو یہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر یہ اپنے منزل مقصود کو بھلا کر عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہے اور آخرت کو بھلا دے تو اس کے لیے کوئی عیش و آرام نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا بھی اس کی خراب اور آخرت بھی خراب ہے۔ لیکن جو لوگ جن لوگوں نے یقین کیا، ابھی ہم نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے یقین کر لیا کہ ہاں دنیا محنت کی جگہ ہے، جائے آرام نہیں ہے، اور یہاں ایک مقصد کے لیے میں نے جد و جہد کرنی ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی بات کو اگر میں ایک اور انداز میں کہوں تو وہ ایسی ہوگی کہ جس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزاری اور زندگی گزارتے وقت ہر وقت اسے آخرت میں کامیابی کی فکر لاحق رہی اور یہ اس کے لیے کوشش کرتا رہا، تو یہ شخص جو ہے یہ بڑا ہی مبارک شخص ہے۔ اس نے اپنے لیے بہت سی برکتیں سمیٹ لی۔ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا نائب ہے، اور اللہ نے دنیا اس کے لیے بنائی۔ اور اگر ایسے لوگوں کی جماعت وجود میں آ گئی تو یہ اللہ دنیا کی خلافت ان کے حوالے کر دے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں دیکھیں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بہت ہی شرمناک ہے، اور ہمیں شرم کرنی چاہیے جس طرح ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اور ہمیں آگ کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے، وہ آگ کا عذاب جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اچھا، اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ عمل صالح اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ سامنے کی آپ تھوڑا سا اس بات کو نوٹ کر لینا، اصل میں ہم عمل صالح کی تو بات یعنی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، پھر ایمان باللہ کا محض دعویٰ ہے، تو پھر جنت آپ کے لیے نہیں ہے کم از کم۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہاں مطلق ایمان کا تذکرہ ہے۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ ایمان باللہ کی بات کرتا ہے نا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ یا وغیرہ ایسے آتے ہیں الفاظ، لیکن یہاں مطلق ایمان۔ ایمان کا مطلب یقین۔ یقین کس بات پہ؟ اپنی حقیقت پر، اپنے آپ پہ۔ شروعات یہاں سے ہوں گی، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ دیکھیں، اصل تو پہچان ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اصل تو پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز، یہ دنیا اللہ نے بنائی اسی ہے کہ پہلے آپ پہچان کریں،
پہچان کر کے کسی چیز کا قاعدہ، قانون، خوبی، خرابی معلوم کریں اور پھر اس کے مطابق کام کریں تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ پھر نقصان ہوگا۔ پہچان کے بغیر، مثال کے طور پہ ایک 10 لیٹر پیٹرول ہے اور وہ آپ کے گھر کے صحن میں ایک کنستر میں ہے، ایک برتن میں ہے، ایک کنستر میں پیٹرول۔ تو یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں، اور دیکھیں تھوڑی سی صبر کریں کہ آپ مجھ سے جلدی کریں کہ بھئی یہ جلدی جلدی کرو، یہ تو کوئی اتنی مشکل آیت نہیں ہے، تم یہاں ٹھہر گئے ہو، ٹھہرنا تو ہے۔ 10 لیٹر پیٹرول ہے، ایک کھلے پتیلے میں رکھا ہوا ہے، کھلے برتن میں رکھا ہوا ہے، کھلے کین میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہچاننے کی بات کروں، میں پہچان کی بات کروں۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ، یہ دنیا کا سارا نظام ایسے چل رہا ہے کہ اگر ایک چیز کے فائدے اور نقصان کو آپ جان لیں تو پھر اس سے آپ فائدہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں، اس کے نقصان سے۔ یہ ساری دنیا ایسی ہے۔ مثال میں بس ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، پیٹرول ہے، گیس ہے، اور آج کل کے حالات میں 20 لیٹر لگا لیں، 2000 روپے کا ہے، لگا لیں 2000 روپے کا ہے، ایک کھلے برتن میں پڑا ہوا ہے، اور آپ نے آ کے دیکھا، کسی بھی شخص نے آ کے دیکھا، اور وہ یعنی ایک نئی چیز ہے، وہ مثال کے طور پہ عرض کروں، مثال وہ پہچان نہیں پا رہا یہ ہے کیا چیز، بغیر پہچانے وہ اسے انڈیل دیتا ہے۔ اور یہ برتن جو ہے پیٹرول کا، یہ کچن میں رکھا ہوا ہے، اور کچن میں کھانا پک رہا ہے، کچن میں کھانا پک رہا ہے، نیچے زمین پر چولہے رکھے ہوئے ہیں، کوئی وہ اسٹینڈنگ سسٹم نہیں ہے، مثال ہے، فرض کر لیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کچن میں آتا ہے، بھئی یہ کیا ہے، پتہ نہیں جی کوئی دے گیا ہے، یہ ہے، وہ اسے غصے سے لات مارتا ہے، پہچانتا نہیں ہے کیا چیز ہے، غصے سے لات مارتا ہے، ہٹاؤ اس کو یہاں سے، وہ برتن گر جاتا ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، 2-4 آدمی مر جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، بغیر جانے بغیر بوجھے اس نے اس کو لات مار دی، کسی نے کہا، کسی نے لا کے رکھ دیا ہے، تحفہ ہے، اس کو غصہ آ گیا، یہ کیا پانی سا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے پیٹرول ہے، نہ اس کی خوشبو سے وہ واقف ہے، مثال ہے نا، تو ہاتھ مار دیتا ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، چولہا جل رہا تھا، زمین پہ لکڑیاں جل رہی تھی، اس نے آگ مار، وہ بچے تھے، بیوی تھی، خود فوراً، لکڑی کا گھر ہے، فوراً آگ پکڑ لیتا ہے، یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا دوسرا رخ، اس مثال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ برتن، وہ آتا ہے گھر پہ، پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہے، کسی نے جی تحفہ بھیجا اور لکھا ہے، بتایا کہ بڑی کام کی چیز ہے، تو یہ چونکہ جانتا نہیں ہے، کسی کو بلا لیتا ہے جاننے والے سے، اس سے آ کے پوچھتا ہے کہ بھئی دیکھو کسی نے تحفہ بھیجا ہے، یہ میرے کچن میں رکھا ہوا ہے، اس سے کچھ خوشبو سی آ رہی ہے، دیکھو یہ کیا چیز ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، پیٹرول ہے، اسے تم اپنی موٹر سائیکل میں ڈال لو یا گاڑی میں ڈال لو تو بڑا فائدہ ہے، قیمتی چیز ہے، گاڑی آپ کو جہاں چاہو گے لے جائے گی۔ تو وہ اور وہ پھر خطرہ بھی بتاتا ہے کہ بھئی اس کو بڑے احتیاط سے اٹھانا، یہ گرے نہیں، یہ آتش گیر مادہ ہے، فوراً آگ پکڑ لیتا ہے، اس کو تو وہ بڑی احتیاط سے، احتیاط مطلب تقویٰ، بڑی احتیاط سے وہ پیٹرول کو کسی بوتل میں ڈالتا ہے، اور یا کسی طریقے سے وہ گاڑی میں یا موٹر سائیکل کی ٹینکی میں ڈال لیتا ہے۔ 20 لیٹر ہے، اتفاقاً موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ہوتا، 20 لیٹر کی ٹینکی ہے، ٹینکی بھر جاتی ہے،
ایک مہینے تک وہ اپنی دکان اور گھر ایک آتا جاتا ہے، بڑا کام کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ تصویر کے دیکھیں دو رخ ہے۔ ایک تصویر جو تھی وہ یہ ہے، اب اس نے وہ چیز کو جانا نہیں، اس کو ٹھوکر مار دی، گرا دیا، نتیجتاً آگ لگ گئی، وہ مر گیا۔ دوسری میں اس نے جلدی نہیں کی، پہچاننے کی کوشش، اس کو پہچاننے کی کوشش کی، کسی خود نہیں جان سکا، کسی کو بلا لایا، پوچھ لیا، کسی نے آ کر دیکھا، کہا بھئی یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو تم استعمال کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، تو پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈال لو، تمہارا بڑا کام کرے گا۔ تو اس نے بڑی احتیاط سے نقصان بھی بتا دیا کہ بھئی اگر تم نے اس کو لات مار دی تو یہ آگ پکڑ لے گا، ایسا نہ کرنا۔ یہ مثال ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ایسی ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہم سب، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی عنایت فرمائی ہے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ اب یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، سامنے دیکھو، زندگی بڑی قیمتی ہے، اتنی قیمتی کسی چیز کی زندگی نہیں ہے جتنی ہماری زندگی قیمتی، اور اتنا بڑا نقصان اگر اس کو غلط استعمال کیا، اتنا بڑا نقصان کسی مخلوق کو اس کی پیدائش کا نہیں پہنچتا جتنا کہ ہمیں پہنچے گا اگر بنا سوچے سمجھے ہم نے زندگی گزار دی۔ تو دیکھیں، انسان واقف نہیں ہے اپنے آپ سے، اپنی حقیقت سے، اپنی منزل سے، اپنے کامیابی سے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اٹھائی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بغیر، یعنی پیدا تو کیا، اختیار تو دے دیا، نفع و نقصان بھی رکھ دیا، پھر اس کو زندگی گزارنے کی ہدایت ہی نہ دی۔ اپنے تئیں کوئی انسان حق کو، سچائی کو معلوم نہیں کر سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ سچائی کیا ہے انسان اپنی عقل سے یہ معلوم نہیں کر سکتا، یہ اللہ بتائے گا اسے، یہ پیغمبر آ کے اس کی تفصیل بتائے۔ قرآن اور سنت، مختصر بات۔ تو اگر دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ زندگی کو، ہم نے اس کو لات مار دی ہے، اور اب ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میری آپ بات لکھ لیں، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ بھئی یہ بات میں نے بتا دی تھی، گواہی بھی دوں گا آپ کو کہ یہ لوگ، میں تو بتاتا رہا کہ بھئی مقصود اللہ ہے، تم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہو، میں اس کی شہادت دوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بچا لیا، اور تو وہاں پہ پھر میں شہادت دوں گا۔ زندگی کو ہم ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک حساب سے ہم نے زندگی کو ٹھوکر مار دی ہے۔ تو یہ ٹھوکر مارنے والی چیز تو نہیں ہے، انسان بھوکا ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ انتہائی شرمناک سلوک ہے آپ کا۔ تصور دیکھیں، سب سے زیادہ برا سلوک ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن ہے ہی نہیں، آپ خود قرآن فہمی کے جویا نہیں ہے، تو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے قرآن ہے کیا۔ قرآن تو آپ کو جنت میں پہنچائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ہم نے اس کو ٹھوکر مار دی ہے۔ میرے خیال سے آپ اس بات سے اتفاق کریں کہ قرآن سے ہم الگ تھلگ ہو گئے۔ آج کا مسلمان جو لپ سروس والا مسلمان ہے، قرآن سے الگ تھلگ، اس کا قرآن پر یقین نہیں ہے، کم از کم، ختم بات۔ قرآن پر، اسلام پر، پیغمبر پر، پیغمبر کی دعوت پر، جنت پر، دوزخ پر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اس کا یقین نہیں۔ آج دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے اپنے گھر میں، ہو سکتا ہے آپ خود بھی ہیں،
یا آپ کے گھر میں کوئی ہو، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں. آج کل تو سب یعنی سب جو ہے سب کے سب ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. ہم لوگ سوچ نہیں پا رہے، ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. قیامت کے دن جب ہمیں آج کے مسلمانوں کو، ہم سب کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، ہم لوگ وہاں پر ایک افسوس کریں گے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ آتے. یہ افسوس آپ دوزخ کے کنارے جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا نا، اس وقت آپ کو یہ افسوس کریں گے، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج دوزخ سے ہم بچ جاتے. فاعترفوا بذنبہم. آپ اس وقت، یہ 2021 کے مسلمان لپ سروس والے اس وقت اعتراف تو کر لیں گے، لیکن اس وقت اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اعتراف کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آج میں آپ کو دیکھو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ سوچیں، یہ قرآن دیکھیں، میں بیٹھا ہوں، بات ہو رہی ہے اور ہم اسے درس قرآن کہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. میرے درس کے سننے والے ہیں ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی جو درس قرآن ہے قرآن کو سننے والا نہیں ہے. ہاں، اختلافات کے لیے پھر آپ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آج کا جو سبق ہے، ان الذین آمنوا، جو صاحب یقین لوگ ہیں، جو یقین والے ہیں. دیکھیں ایمان، مطلق ایمان کا تذکرہ ہے، اس پہ آپ غور کریں. مطلوب تو حسن عمل ہے. اس آیت نمبر 30 میں مطلوب حسن عمل ہے. عمل الصالحات احسن عمل. جس نے اچھا عمل کیا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. یقین نہ ہو تو اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا. صاحب یقین لوگوں کا عمل اچھا عمل ہوتا ہے. دیکھیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بعض اوقات یورپ کے لوگوں کو، بھئی باہر انگریز، یہ یورپین، یہ وہ تو بڑے سیدھے لوگ ہیں، بڑے سادے لوگ ہیں، سچے ہیں، قول کے سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، امانت، بالکل سارا اسلام تو وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں حسن عمل ہے، چلیں مان لیا، فرض کر لیں، لیکن ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. تو ایک بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہاں بھی دیکھیں ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے اوپر سختی گزارتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کاروبار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. زکوٰۃ کا سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ لازمی نکالتے ہیں، بڑے اہتمام سے نکالتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج. تو ٹھیک ہے، یہ اعمال اچھے تو ہیں، لیکن آپ کا یقین تو نہیں ہے. جو یقین اللہ کو مطلوب ہے، آپ بظاہر اعمال کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیک اعمال کو آپ نے محدود کر دیا، یہ بھی بڑی مصیبت کی بات ہے. عبادت، اس کو ہم نے 5 دنوں تک محدود کر دیا. یہ تو عبادت، یہ ہی عبادت نہیں ہے پوری. عبادت تو یہ ہے کہ آپ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں اور پھر زندگی گزاریں، تو تب آپ کی عبادت بنے گی. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یقین نہ ہو، جو یقین درکار ہے، آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. آپ عمل صالح کر ہی نہیں سکتے. بات ختم ہو گئی.
آپ کا یقین ہی نہیں. ہمارا یقین دنیا پر، ہماری دوڑ دنیا تک، ہمارا رخ دنیا کی طرف، ہماری ترجیح دنیا. آپ کا تو یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بڑے صدقے کر رہے ہیں، بڑی خیراتیں دے رہے ہیں، بڑی زکاتیں دے رہے ہیں، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی روزے رکھ رہے ہیں، آپ کا یقین نہیں ہے. آپ کا ہر عمل باطل ہے. حضور نے فرمایا نا خوارج کے بارے میں، ایسے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں پر تم عش عش کر اٹھو گے، جن کی قرآن کے پڑھنا تم سے زیادہ کہیں زیادہ ہوں گے. صحابہ سے فرمایا ایسے لوگ، لیکن وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. ایسی عبادتیں، ایسے وہ آپ دیکھ لیں نا. بعض لوگ تو مطلب میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں جاتا، لیکن دیکھیں میرا تو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے نہیں جو ایمان درکار ہے. اور اس وقت میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عمل باطل ہے، ہر عمل باطل ہے. جو ایمان مطلوب ہے اس کی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا. آج تو یہ نشست میں مشکل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا. جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کا ہر عبادت باطل ہے. عبادت میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے تو عبادت کو چند چیزوں کو، چلے میں اسی کو کہہ لیتا ہوں، لیکن وہ باطل ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور یہ ریاکاری کر رہے ہیں. ریاکاری شرک ہے. الذین هم یراؤون، یہ ریاکاری، یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آپ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نمازی جو ہیں جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. اس کے لیے ویل ہے. ویل دوزخ میں ایک گڑھا ہے جس سے روزانہ 70 بار دوزخ پناہ مانگتی ہے. ان نمازیوں کے لیے ویل ہے. سورہ معون میں دیکھ لیا. تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، بہت ہی گمبھیر. دراصل ہم یعنی زندگی کو ہم نے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، جو زندگی کی نعمت ہے اس کو ہم نے ٹھوکر دے کے ملیا میٹ کر دیا. رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے
تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔